السلام علیکم فیلوز، ہاؤ آر یو؟ آج ہم تحصیلدار کا پاسٹ پیپر کریں گے جو کہ 2016 میں آیا تھا۔ اس کا کویشچن نمبر 2 میں ہم سے کیا پوچھا ہے؟ ڈسکس لاہور ریزولوشن اینڈ ایکسپلین اٹس ہسٹوریکل سگنیفیکینس۔ اب یہ بیسیکلی لاہور ریزولوشن کیا ہے؟ لاہور ریزولوشن کب پاس ہوا تھا؟ 23 مارچ 1940 کو، صحیح ہے۔ یہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں، جو کہ لاہور کے منٹو پارک، جس کو گریٹر اقبال پارک بھی کہتے ہیں، وہاں یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا، اور اس میں مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا تھا کہ مسلمان جہاں اکثریت پہ شمال مغربی علاقے ہندوستان کے اور مشرقی علاقے ہندوستان کے ان ریاستوں کو الگ کر کے ایک الگ مسلمانوں کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس اسٹیٹ بنایا جائے۔ تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندو سے الگ ہے، چاہے وہ سوشل اکنامک پولیٹیکل کسٹم ٹریڈیشن، ہر لحاظ سے مسلمان ہندو سے الگ ہے، اس کا الگ آئیڈینٹی ہے، الگ شناخت ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ تو یہ لاہور ریزولوشن کس نے پریپیئر کیا تھا؟ یہ مولانا محمد ظفر اللہ خان نے، صحیح ہے۔ اور اس کو کس نے پیش کیا تھا؟ اس ریزولوشن کو AK فضل الحق نے پیش کیا تھا، صحیح ہے۔ اسی طرح یہ اس ریزولوشن کو کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، اس کا بیک گراؤنڈ ہم تھوڑا دیکھتے ہیں۔ 1937 سے لے کے 1939 تک ہندوستان میں کانگریس کی حکومت تھی، تو کانگریس نے مسلمانوں کے خلاف بہت ڈسکرمنیٹری پالیسی بنائی، اور مسلمانوں نے بہت ظلم ستم اس دور میں دیکھا، جس کی وجہ سے مسلمان تنگ آ کر جو پہلے مسلمان کانگریس کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، وہ سارے ابھی کیا ہو گیا کہ ہمدردی کدھر شفٹ ہو گئی؟ مسلم لیگ کی طرف، آل انڈین مسلم لیگ کی طرف۔ تو اسی طرح یہ لاہور ریزولوشن جو آتا، اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی تھی، تقریباً 1 لاکھ کے قریب یہ اس ریزولوشن میں مسلمانوں کا اجتماع تھا، صحیح ہے۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کی پوائنٹس آف لاہور ریزولوشن۔ اب اس کے کی پوائنٹس کیا تھے کہ ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ، یہی کہ مسلمان جن ریاستوں میں، جیسے شمال مغربی حصہ ہے اور مشرقی حصے، جہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہے، ان کو ایک الگ ریاست بنایا جائے، صحیح ہے۔ اسی طرح دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ آٹونومی فار مسلم میجورٹی ایریا، یعنی کہ اگر ایک ہندوستان میں گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں اگر فیڈرل گورنمنٹ ہوگا تو اس میں پروونسز کو جدھر مسلمان زیادہ ہیں میجورٹی میں، ان کو آٹونومی دیا جائے گا، اور وہ خود مختار ہوں گے اپنی پالیسی بنانے میں، صحیح ہے۔ ان ریاستوں کو آٹونومس کیا جائے، صحیح ہے۔ اسی طرح اور کیا تھا؟ ٹو نیشن تھیوری۔ اس میں جیسے میں نے کہا کہ قائد اعظم نے اپنے اسپیچ میں کہا تھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، چاہے وہ سوشلی ہو، پولیٹیکلی ہو، اکنومیکلی ہو، یا ٹریڈیشنل ہو، کلچر ہو، ہر چیز ہمارا ہندوؤں سے ڈفرینس ہے، اس لیے یہاں لاہور ریزولوشن میں ٹو نیشن تھیوری کی تائید ہو گئی، صحیح۔ اسی طرح ہسٹوریکل سگنیفیکینس اس کا کیا ہے؟ پری کرسر ٹو پاکستان's کریشن۔ اب یہ ریزولوشن جو تھا، پہلے اس کے ریزولوشن کا نام تھا لاہور ریزولوشن، لیکن ہندو پریس نے اس کو بڑا چڑھا کے کیا کہا کہ یہ پاکستان ریزولوشن ہے، تو بعد میں اس لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا گیا، اور یہی لاہور ریزولوشن جو ہے مسلمانوں کے لیے بعد میں ایک الگ وطن بنانے کا باعث بنا، صحیح ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل لیجیٹیمیسی۔ اب مسلمان لاہور ریزولوشن کے بعد مسلم لیگ، آل انڈین مسلم لیگ ہندوستان میں ایک پوری طاقت بن کر ابھر آئی تھی، اور یہ مسلمانوں کا ایک واحد جماعت بنا تھا، جو کہ اب چاہے برٹش ہو یا ہندو ہو، تو انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو قبول کیا تھا، اور مسلم لیگ کو بطور مسلمان جماعت ایکسیپٹ کیا تھا، صحیح ہے۔ اسی طرح پارٹیشن آف برٹش انڈیا۔ پھر یہی لاہور ریزولوشن نے ایک آئیڈیالوجی مسلمانان ہند کے لیے دیا کہ مسلمانان ہند ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ ہے، تو انہوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے پھر یہی 1947 میں جا کے کریشن آف پاکستان ہوا۔ اس کے بعد 1946 میں جو ایک الیکشن ہوا تھا ہندوستان میں، اس میں مسلم لیگ نے اپنا 87% سیٹ جیتا تھا، جو سپریٹ الیکٹورل مسلمانوں کے لیے سیٹ تھا، تو اس کے 87% مسلمانوں نے جیتا تھا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ایک
کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی ہندوستان میں کمبائنڈ، جس میں مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ منسٹریز دیا گیا تھا. آخری ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان کے نیشنل اسمبلی اور ہندوستان کی اسمبلی سے. تو سمری کیا ہے کہ لاہور ریزولوشن یہ ایک مسلمانوں نے ہند کے لیے بہت ایک اہم ریزولوشن تھا، جو کہ اس نے کلیئر روڈ میپ دیا تاکہ مسلمان جو ہے اپنا ایک الگ ریاست بنا سکے. تھینک یو.